خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اکثر زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہوتی، یعنی شمالی افریقہ کی مسلم فتح۔ یہ کوئی ایک تیز رفتار مہم نہیں تھی، بلکہ ایک حیران کن حد تک لمبی اور ڈرامائی جدوجہد تھی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ فتح صرف چند سالوں میں مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ یہ پیش قدمی اور پھر تباہ کن پسپائیوں کی ایک تھکا دینے والی پورے 70 سال پر محیط مہم تھی۔ یہ استقامت، بڑی بڑی غلطیوں اور آخرکار ایک ایسی حکمت عملی کی کہانی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو اس سفر میں ہم اس طویل جدوجہد کو مرحلہ وار دیکھیں گے۔ پہلے ابتدائی حملوں پر نظر ڈالیں گے، پھر ایک ایسی مہاکاوی مہم کا جائزہ لیں گے جو تباہی پر ختم ہوئی، اور آخر میں اس آخری کوشش کو سمجھیں گے جس نے فتح کو یقینی بنایا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کتنے گہرے تھے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ سب شروع کیسے ہوا؟ 642 عیسوی تک مصر پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو چکا تھا، اور اس کے بعد بائزنٹینی سلطنت کا شمالی افریقہ کا امیر ترین صوبہ بالکل سامنے مغرب کی طرف کھلا پڑا تھا۔ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک ہدف تھا جسے نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس علاقے کو اس وقت افریقہ کا ایگزارکٹ کہا جاتا تھا، اور یہ بازنطینی سلطنت کے لیے انتہائی قیمتی تھا۔ سمجھے سونے کی چڑیا تھا۔ یہاں سے بڑی مقدار میں اناج آتا تھا اور ٹیکس کی شکل میں بھاری آمدنی ہوتی تھی۔ اس پر قبضہ کرنے کا مطلب نہ صرف بازنطینیوں کو کمزور کرنا تھا، بلکہ خلافت کو بے پناہ وسائل فراہم کرنا بھی تھا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ہدف بن گیا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ جو پہلا حملہ ہوا وہ اصل میں مکمل فتح کی کوشش تھی ہی نہیں۔ اسے ایک بہت بڑا اور انتہائی منافع بخش چھاپا سمجھنا زیادہ درست ہوگا، جس کا مقصد دشمن کی طاقت کا اندازہ لگانا اور جتنا ہو سکے مال غنیمت حاصل کرنا تھا۔ یہ ٹائم لائن پہلے مرحلے کی کہانی کو مختصر طور پر بیان کرتی ہے۔ دیکھیں، مصر پر قبضے کے فوراً بعد 647 میں صفیتولہ میں ایک بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، لیکن علاقے پر قبضہ کرنے کے بجائے فوج بھاری خراج وصول کر کے واپس چلی گئی، اور پھر ایک لمبی خانہ جنگی کی وجہ سے تقریباً 13 سال تک مکمل خاموشی چھا گئی۔ صفیتولہ کی جنگ فیصلہ کن تھی۔ بیزنٹینی گورنر گریگوری میدان جنگ میں ہی مارا گیا، اور اس کی فوج کو کھلے میدانوں میں عرب سواروں کی تیز رفتاری نے بالکل تہس نہس کر دیا۔ یہ ایک زبردست فتح تھی جس نے یہ واضح کر دیا کہ اس خطے میں بیزنطینی حکمرانی کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ اور یہ نقطہ اس کہانی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ زمین پر قبضہ جمانے کے بجائے فاتح فوج نے 330,000 سونے کے سولڈی کا بھاری خراج قبول کیا اور واپس چلی گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت طویل مدتی قبضے کے لیے وسائل یا شاید ارادہ ہی موجود نہیں تھا۔ اصل مقصد فوری فائدہ حاصل کرنا تھا۔ اب ہم کہانی کے دوسرے اور شاید سب سے ڈرامائی مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مرحلہ کسی افسانوی داستان سے کم نہیں، جو بے پناہ عزائم، ایک اہم اسٹریٹجک بحث اور آخر میں ایک تباہ کن ناکامی پر مشتمل ہے۔ اس بار حکمت عملی بالکل مختلف تھی۔ 670 میں کیروان کی بنیاد رکھی گئی، جو ایک مستقل فوجی اڈہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا جو اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ اب ارادہ صرف چھاپے مارنا نہیں، بلکہ اس سرزمین پر مستقل طور پر قبضہ کرنا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک اندرونی تنازع پیدا ہوا۔ 2 کمانڈر تھے، اور ان کی حکمت عملی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ ابو المہاجر دینار کا ماننا تھا کہ مقامی بربر آبادی کے ساتھ مفاہمت کی جائے اور انہیں اتحادی بنایا جائے۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع تھے، جو طاقت کے استعمال پر زور دیتے تھے اور فتح کو سفارت کاری پر ترجیح دیتے تھے۔ آخر کار عقبہ کا نقطہ نظر غالب آیا، اور اس نے تاریخ کی سب سے جرأت مندانہ فوجی مہمات میں سے ایک کا آغاز کیا۔ اس نے اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے کیروان سے موجودہ مراکش کے بحر اوقیانوس کے ساحل تک تقریباً 2000 کلومیٹر کا ایک ناقابل یقین سفر طے کیا۔ اور جب وہ بحر اوقیانوس کے کنارے پہنچا تو ایک مشہور روایت کے مطابق اس نے اپنا گھوڑا لہروں میں دوڑا دیا اور یہ تاریخی الفاظ کہے، اے رب، اگر یہ سمندر میرا راستہ نہ روکتا تو میں آگے بڑھتا رہتا۔ یہ ان کے عزائم کی انتہا تھی۔ لیکن اس عظیم الشان مہم کا انجام انتہائی تباہ کن ہوا۔ واپسی پر عقبہ کی پوری فوج پر کسیلا نامی ایک بربر رہنما نے گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ یہ وہی کسیلا تھا جسے پہلے عقبہ نے ذلیل کیا تھا، اور اب اس نے بازنطینیوں کے ساتھ مل کر اپنا بدلہ لے لیا۔ عقبہ اور اس کے تمام آدمی اس حملے میں مارے گئے۔ نتیجہ مکمل تباہی۔ ایک ہی جنگ میں دہائیوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ شمالی افریقہ میں جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی گئی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، اور مسلم افواج کو واپس لیبیا کے ساحلی علاقے سیرینیکا تک پیچھے دھکیل دیا گیا۔ سب کچھ دوبارہ صفر سے شروع کرنا تھا۔ تیسرا اور آخری حملہ
ماضی کی تباہ کن ناکامیوں سے سیکھے گئے اسباق پر مبنی تھا۔ اس بار نقطۂ نظر زیادہ محتاط تھا، زیادہ اسٹریٹجک تھا اور بالآخر یہی کامیاب ہوا۔ یہ نئی حکمت عملی 4 اہم ستونوں پر کھڑی تھی۔ پہلا، ایک طاقتور بحریہ بنانا تاکہ ساحلی شہروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسرا، بیزنطینی طاقت کے مرکز قرطاجنہ پر قبضہ کرنا۔ تیسرا، بربر مزاحمت کو کچلنا۔ اور چوتھا، جو سب سے اہم تھا، بربر جنگجوؤں کو دشمن بنانے کے بجائے اپنی فوج میں بھرتی کرنا۔ 698 میں نئی بحریہ نے قرطاجنہ پر حملہ کیا۔ صدیوں پرانا یہ عظیم شہر جو بازنطینی افریقہ کا دل تھا، فتح کر لیا گیا اور اسے تباہ کر دیا گیا، جس نے اس خطے میں بازنطینی حکمرانی کے خاتمے پر مہر لگا دی۔ لیکن مزاحمت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسلا کے بعد القاہانہ نامی ایک طاقتور بربر ملکہ نے قیادت سنبھالی۔ اس نے شروع میں مسلم افواج کو شکست بھی دی، لیکن اس کی اسکارچڈ ارتھ یعنی زمین جلانے کی حکمت عملی، جس کا مقصد حملہ آوروں کے وسائل ختم کرنا تھا، نے مقامی آبادی کو ہی اس کے خلاف کر دیا، جس نے آخرکار اس کی شکست کی راہ ہموار کی۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آخرکار مسلمانوں نے ابو المہاجر کی پرانی حکمت عملی کو دوبارہ اپنایا، یعنی مفاہمت کی پالیسی۔ شکست خوردہ بربر قبائل کو تباہ کرنے کے بجائے انہیں اسلام قبول کرنے اور فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس ایک فیصلے نے آخرکار تعطل کو توڑا اور فتح کے لیے وہ افرادی قوت فراہم کی جس کی اشد ضرورت تھی۔ 70 سال کی طویل جدوجہد کے بعد شمالی افریقہ فتح ہو چکا تھا، لیکن اس کے اثرات صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے۔ اس نے بحیرہ روم اور اس سے آگے کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ سب کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ 13 صدیوں پرانی ایک فتح کے بارے میں جاننا آج کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب اس کے ان دور رس نتائج میں چھپا ہے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اس فتح نے مغرب کے پورے علاقے کو اسلام کے دائرے میں شامل کر دیا۔ اس نے صرف چند سال بعد 711 میں اسپین کی فتح کے لیے ایک بہترین اڈہ فراہم کیا۔ بڑھتی کی گئی لاکھوں کی بربر فوجیں مزید اسلامی توسیع کا انجن بن گئیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی بڑھتی کی پالیسی نے بالآخر 740 میں عظیم بربر بغاوت کے بیج بھی بوئے، جس نے خطے کی تاریخ کو ایک بار پھر بدل دیا۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، ذرا تصور کریں کیا ہوتا اگر مفاہمت کی وہ پالیسی ناکام ہو جاتی؟ اگر بربر فوجوں کو بھرتی نہ کیا جاتا تو کیا اسپین پر کبھی حملہ ہوتا؟ یہ سوچنا واقعی حیران کن ہے کہ شمالی افریقہ میں اپنائی گئی ایک اسٹریٹجک تبدیلی نے نہ صرف ایک براعظم بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ کیسے موڑ دیا۔